السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 27 دسمبر ہے اور سوموار سن 2021۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ مقرر کر دی ہے 4 جنوری سے۔ وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے تحریک انصاف کا، اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی اور سکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی تھی وہ آ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن اس کو دیکھ چکا ہے۔ اب اس پر 4 جنوری کو باقاعدہ طور پر سماعت شروع ہوگی اور ڈیفینیٹلی یہ اوپن کورٹ میں ہوگی۔ یہ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اور بڑے اس سے کیا سرائیوں نے جنم لیا ہے، بڑے اس میں سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں جو غالباً قانون کے تحت نہیں آ سکتے تھے۔ وہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ جس اکاؤنٹ سے پیسے آئے وہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ آف شور کمپنی کا اکاؤنٹ ہے، اور وہ آف شور کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے آپ کسی جماعت کے فنڈ میں نہیں بھیج سکتے، اور وہ آئے پیسے۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کی طرف سے وہ جو متنازع اماؤنٹ ہے وہ آئی، وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کے بھی رہے ہیں صدر، اور وہ آج کل وہ پابند سلاسل ہیں، ان کو پکڑا گیا، امریکہ میں پکڑا گیا، ان کو برطانیہ میں پکڑا گیا، اور ان کو امریکہ کی ایکسٹریڈیشن کی بات بھی تھی۔ تو وہ ایک پرسنالٹی ایسی ہیں جو بڑی متنازع پرسنالٹی ہیں اور اس وقت بڑے الزامات کی زد میں ہیں۔ ان کی طرف سے پیسے بھیجے گئے ہیں ایک آف شور کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو کہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستان کے جو الیکشن قوانین ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اب اس میں ابھی تک جو تحریک انصاف کا موقف رہا ہے، جو ان کے وکیل کہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے، الیکشن لاز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ممنوعہ فنڈنگ ہو تو وہ فنڈنگ صرف کنفسکیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف بالکل محفوظ ہیں، جبکہ کچھ جو لائرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کر سکتا ہے، اور جو انتخابی نشان ہے بلے کا دیا گیا تحریک انصاف کو، وہ واپس ان سے لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی کیٹاسٹرافک سچویشن بن سکتی ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، جو گمبھیر ہے، جو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ 2017 سے قبل جب بھی آڈٹ ہوتا تھا، ہر سالانہ جو آڈٹ جمع کروایا جاتا ہے، اس میں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا پارٹی کے سربراہ کی طرف سے، اس کے دستخطوں سے، کہ میں یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی ہماری اس پارٹی کی فنڈنگ میں۔ لیکن یہ 2017 سے پہلے کے قوانین ہیں۔ ابھی تو ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کا سربراہ اس کی وہ تصدیق نامہ دے، پارٹی کا نامینیٹڈ کوئی بھی شخص اس بات کا تصدیق نامہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ 2017 سے قبل کیونکہ پارٹی سربراہ کو یہ تصدیق نامہ دینا اس پر یہ فرض تھا، تو یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے یہ تقریباً 2011 2012 اس زمانے کی بات ہے۔ تو اس وقت کیونکہ قانون یہ تھا کہ پارٹی کا صدر یہ تصدیق نامہ دے، تو وہ اس وقت عمران خان صاحب نے اس پر دستخط کیے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو تصدیق نامہ دیا عمران خان صاحب نے وہ غلط تھا۔ اب اس کے قانونی جو اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ تھی اور تصدیق نامہ عمران خان صاحب کا غلط تھا، تو پھر کوئی بھی شخص ان کا مخالف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو تصدیق نامہ ہے یہ ایک طرح کا حلف نامہ ہے، یہ غلط ثابت ہوا، عمران خان صاحب نے جو یہ بات کہی وہ غلط ثابت ہوئی، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور وہ یہ اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اس پر سپریم کورٹ ایک ڈکلیریشن دے اور ان کو یہ قرار دے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ تو یہ بالکل
وہی سچویشن ہو جائے گی، مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے لیے تھی۔ نواز شریف صاحب کو سزا اس لیے ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کی وجہ سے وہ سیاست سے نااہل ہوئے، کہ انہوں نے ایک اقامہ ان کے پاس تھا، اس کا ایک اکاؤنٹ انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولا تھا جو کہ ان کے بیٹے کی کمپنی سے تھا، لیکن کیونکہ اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اور ان کو انہوں نے تاحیات ان کی پالیٹکس پر پابندی ان کی لگا دی گئی۔ تو اب اگر عمران خان صاحب کا جو تصدیق نامہ ہے، ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے، اگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے، انہوں نے سائن کی ہے اس پر کہا کہ کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی، لیکن الیکشن کمیشن یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی، تو یہ وہی صورتحال ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے تھی۔ ایک بڑا یہ ایک گمبھیر معاملہ ہے، اور آج کل کا جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، یہ جو سیاسی اس وقت جو تناظر ہے، اگر اس میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ 4 جنوری سے اس کی اب ہیئرنگ ہوگی۔ اس سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل خفیہ تھی، الیکشن کمیشن کو وہ موصول ہوئی، انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو ایگزامن کیا، اب اس کے بعد اب 4 جنوری انہوں نے تاریخ دے دی ہے، اس پر باقاعدہ سماعت ہوگی، اوپن ہوگی بظاہر، تو بہرحال آنے والے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہماری جو ملک کی سیاست ہے اس میں بڑا وہ اثر رکھتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت متاثر ہوتی ہے اس میں، تو یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا، پاکستان کے لیے بھی ایک نئی سیاسی صورتحال ہوگی، اور اپوزیشن کو اس سے بڑا بوسٹ مل سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIF، اس وقت KPK کے بلدیاتی الیکشن کے بعد اپوزیشن کے حوصلے تھوڑے سے زیادہ بلند ہیں۔ پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں لوگ چلا رہے ہیں میڈیا میں کہ جی وہ CBM کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو KPK میں دلائی گئی اکثریت۔ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو میرے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں، لیکن بہرحال میڈیا میں یہ چیز چل رہی ہے، اور اوپر سے اب یہ تاریخ آ گئی ہے الیکشن کمیشن کی، تو جو یہ جنوری کا پہلا ہفتہ ہے اس میں پولیٹیکل ہلچل جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور آنے والے جو اگلے دن ہوں گے وہ بڑے اہم ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالتوں میں اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اس میں ایک ٹائم لگے گا، فوری طور پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا اگر کوئی فیصلہ کو حق یا خلاف بھی آ جائے، لیکن بہرحال اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشن ہوگی۔ تو اسٹے ٹیون فار دیٹ، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو پوری اس حوالے سے رپورٹس دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔